امام آدم یُس نفر یسن پیشن گوئی پان پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام آدم یُس نفر یسن پیشن گوئی پان پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پان کرن پیش فرمو بخاری نے روایت لو کان علم بالسریا لنال رجل من آل فارس اگر اس علم کے سریا منتج پر واج آتا نفر اٹھ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس آیت کو تلاوت کر کے کہ ابھی کچھ اور لوگ ہیں جو صحابہ کے ساتھ آ کے ملیں گے. وہ صحابہ بھی ہو سکتے ہیں جو ابھی صحابی نہیں بنے اور تابعین بھی ہو سکتے ہیں. حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا اور فرمایا دین اگر ثریا ستارے کی چوٹی پر بھی ہوتا تو فارس کے لوگ وہاں سے بھی اسے حاصل کر لیتے. یہ حضرت سلمان فارسی کی تعریف کی تھی کہ کہاں سے سلمان فارسی پرشین امپائر سے اٹھے. فارس ایران کا پرانا نام ہے فارس سے اٹھے اور پہلے وہ آتش پرست تھے, پھر یہودی ہوئے, پھر عیسائی ہوئے, پھر نبی علیہ السلام کا ذکر خیر سنا تو آ کے مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے جی, اسلام قبول کر لیا. تو نبی علیہ السلام نے ان کی تعریف کی کہ اگر دین ثریا ستارے کی چوٹی پہ بھی ہوتا نا تو یہ اہل فارس اتنے سمجھدار ہیں یہ دین تک پہنچ ہی جاتے جس طرح کہ سلمان فارسی پہنچ گیا. یہ آپ کے بابوں کے بارے میں دی بات آپ نے گھسیٹ کے داخل کر لی کیونکہ آپ کو اجتہاد کا بہت شوق ہے نا. پہلے تو لوگوں کو بتائیے سلمان فارسی کی تعریف کی تھی. اچھا دوسرا, امام حنیفہ رحمہ اللہ تو فارس کے رہنے والے ہی نہیں تھے, یہ جھوٹ ہے. وہ افغانی تھے, پٹھان تھے. یہ بالکل جھوٹ بولا ہے. ان سے پوچھیں جو ڈیفینیٹلی ایران کے رہنے والے لوگ ہیں, ہم ان کو بتاتے ہیں میرے بھائی وہ اپنا کتابیں چھوڑ کے یہ امام مسلم, صحیح مسلم ان کی موجود ہے. امام مسلم کا پورا نام کیا ہے؟ امام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفا 261 ہجری. قشیریہ آج بھی ایران کا شہر ہے, آپ گوگل پہ سرچ کریں. اور جس کے نام کے ساتھ قشیری آ رہا ہے اس پہ تو تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے یہ فضیلت لگاتے ہوئے کہ اگر سلمان فارسی بھی یہ فضیلت لگنی تھی تو میرے نزدیک اگر اس کے بعد کسی بندے کے اوپر فضیلت لگانی ہے نا اہل فارس میں سے تو وہ امام مسلم ہے جو قشیریہ کے رہنے والے تھے. آج بھی قشیر, اور ان کی کتاب بھی ہمارے سامنے موجود ہے. جن اماموں کے آپ نام لے رہے ہیں ان کی تو کوئی کتابیں بھی حدیث کی موجود نہیں ہے کہ آپ نے ان کو اتنا بڑا درجہ دے دیا. اگر آپ نے انجیکٹ کرنا ہی ہے تو امام مسلم کا نام لیا کریں کہ یہ ہیں جن کے بارے میں اسی کے بارے میں ہے تو سلمان فارسی کے بارے میں تعویل خاص کے اعتبار سے, اور تعویل عام کے اعتبار سے امام مسلم کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں جو واقعی وہاں کے تھے. امام حنیفہ رحمہ اللہ پٹھان تھے, اور پٹھان ہونا بھی کوئی عیب نہیں ہے, مطلب نعوذ باللہ افغانستان کے رہنے والے تھے. امام ابو داؤد اور امام ترمذی یہ دونوں افغانستان کے ہیں. ترمذ آج بھی افغانستان کا شہر ہے, لیکن فارس کے اوپر آپ نے لگانا ہے تو امام مسلم کے اوپر لگتا ہے. لہٰذا یہ میں نے جواب دے دیا.